الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے، ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ دیکھیں کائنات میں تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں، پھر تمام انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عباد یہ عبد سے ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور یہ جو بندہ ہے اسے اللہ نے اتنا افضل بنایا ہے، اتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے کہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن فرشتوں سے زیادہ مقام اس وقت ہوگا کہ جب یہ بندہ بنے، ہے نا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ جو لفظ عبد ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن میں کئی مقامات پر استعمال فرمایا ہے۔ کسی انسان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو تو یہ اس کے لیے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ اس کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا ذکر جب اللہ نے فرمایا تو ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اعزازات دیے، جو کمالات عطا فرمائے، ان میں سب سے بہتر کمال اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ اور قرآن کریم نازل ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اللہ نے قرآن، مبارک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے اعلیٰ ترین معجزہ عطا فرمایا قرآن کے بعد، جو انسانی عقلوں کو حیران کر دینے والا معجزہ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ معراج کا ذکر بھی جب اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تو ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو یہ جو مقام عبدیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو اپنے لیے بھی بطور فخر کے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کر، نوافل میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشا ہیں۔
آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے اس نعمت پر کہ اللہ پاک نے مجھے بخشایا بنایا ہے، تو کیا میں اس پر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے یہ ساری رات کھڑا ہوتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عبد کو اپنے لیے بطور فخر کے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، بندہ۔ پچھلے زمانوں میں جب غلام اور باندیاں رکھی جاتی تھیں تو یہ جو غلام ہوتے تھے اس کو بھی عبد کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس زمانے میں غلام کو بھی عبد کہا جاتا تھا۔ فلاں کا غلام تو عبد، فلاں عبد فلاں، یوں کہا جاتا تھا۔ تو جو غلام ہوتے تھے ان کے کوئی اپنے حقوق نہیں تھے، مالک نے جو پہنایا پہن لیا، جو کھلایا کھا لیا، جہاں سلایا سو گئے، جو کام بولا کر دیا، کچھ دیا نہیں دیا، ان کو حق نہیں تھا کچھ پوچھنے کا۔ اور مالک کی مرضی آئی تو کسی کو ایسے ہی ہدیتاً دے دیا، گفٹ دے دیا غلام، مالک کی مرضی آئی اس کو بیچ دیا۔ غلام کو چون چرا کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ ہوتا ہے عبد۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان میرا اس طرح کا عبد بن جائے کہ اس کی ساری زندگی، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، غرض کہ پوری زندگی میرے احکامات کے مطابق ہو جائے تو میں اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لوں گا، میں اسے عباد الرحمن میں شامل کر دوں گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کی صفت کا تذکرہ فرمایا، عباد اللہ نہیں فرمایا، عباد الرحمن فرمایا۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے مہربان۔ جو اللہ کا بندہ بن جائے گا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ بھی اس پر مہربان ہو جائے گا۔ دنیا کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، پوری کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو جس پر اللہ مہربان ہو جائے تو ساری کائنات کے خزانے اللہ اس پر لٹا دیں گے۔ عباد الرحمن بننے کے لیے ہمیں کن صفات کو اختیار کرنا پڑے گا؟ وہ صفات اللہ پاک نے سورۃ الفرقان میں یہاں وہ عباد الرحمن سے لے کر سورت کے آخر تک بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، تکبر سے زمین پر نہیں چلتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ چال میں عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، جس کی چال میں عاجزی ہوگی اس کی تمام چیزوں میں عاجزی ہوگی۔ جس کی چال میں تکبر ہوگا اس کے تمام معاملات میں تکبر ہوگا، وہ ہر چیز میں متکبر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے تکبر۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم اتنے اونچے ہو سکتے ہو کہ پہاڑ کے برابر ہو جاؤ. کیونکہ جو آدمی اکڑ کر چلتا ہے اس کے چلنے کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو زمین پر پاؤں مار مار کے چلتا ہے اور دوسرا یوں سینہ اکڑا کر چلتا ہے. تو زمین پر پاؤں مار مار کر چلنا، تم جتنے بھی زمین پر پاؤں مار لو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. اور تم یوں سینہ اکڑا کر اور یوں گردن اونچی کر کے چلو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے جتنا بھی اونچے ہو جاؤ. حضرت لقمان نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا ہے. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اکڑ کر چلنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں عاجزی لاؤ، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بلند آواز تو گدھے کی ہوتی ہے. تو اپنی چال کے اندر عاجزی اختیار کرو. قرآن کریم کے اندر جا بجا ایسی قوموں کے واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے جو تباہی آئی وہ تکبر کی وجہ سے آئی. فرعون نے تکبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو تبلیغ کرو، یہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، تو قرآن نے اس کو بیان کیا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین. کہ جب موسیٰ اور ہارون اس کے پاس نشانیوں کے ساتھ گئے، فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، اس کے جو وزراء تھے ان کے پاس، اس نے کیا کیا؟ فاستکبروا، اس نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، یہ تو تھے ہی گمراہ لوگ. تو حق کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ تکبر ہے. جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ کو سمجھانے والا. یہی کام فرعون نے کیا کہ یہ موسیٰ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، اس کی قوم تو میری غلام ہے، یہ آج مجھے سمجھانے آیا ہوا ہے، میں بادشاہ ہوں مصر کا، میرے پاس اتنی فوج ہے، اتنا لشکر ہے، اتنا مال و دولت ہے، یہ موسیٰ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے تکبر کی وجہ سے نہیں مانا. اور قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں نے تکبر کیا. کائنات بننے کے بعد سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور ان میں روح پھونک دی
اور تمام مخلوقات کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے منہ موڑا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا تکبر کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ابلیس قرار دے کر آسمانوں سے نیچے زمین پر بھیج دیا۔ وہ جو فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، وہ جو جنت میں آتا جاتا رہتا تھا، جس کے مزے کھلے ہوئے تھے، صرف تھوڑی دیر کے تکبر نے اسے ایسا راندہ درگاہ کیا کہ اللہ نے اسے جنت سے بھی نکالا، آسمانوں سے بھی نکالا، فرشتوں کے زمرے سے بھی نکالا اور زمین پر بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے، جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تکبر اصل میں ہے کیا چیز؟ تکبر کہتے کس کو ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اسے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، ایک آدمی ہے وہ اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اچھی جوتی پہننا پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جمال ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ خوبصورتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھی چپل پہننا، اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا، یہ خوبصورتی ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو نہ سننا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ جب آدمی دوسرے کو حقیر سمجھے گا تو حق بات کیسے سنے گا؟ اس کے دل میں تو یہی آئے گا نا کہ یہ حقیر آدمی مجھے حق بات، مجھے یہ بات سمجھا رہا ہے، یہ ہوتا کون ہے مجھے سمجھانے والا؟ میں تو خود عقل کل ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال عام لوگوں سے قدرے تھوڑی تیز تھی، آپ تھوڑا تیزی کے ساتھ چلتے تھے اور اس طرح چلتے تھے گویا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں۔ تو آدمی جب ڈھلوان کی طرف اترتا ہے تو خود بخود اس کے اندر جھکاؤ آ جاتا ہے تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کی چال میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی کا شائبہ نہیں ہوتا تھا، چستی والی چال ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ سستی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں، اس کو ایک درہ لگایا، بولا تیز چلو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں چستی ہوتی تھی،
سستی اور کاہلی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے تھے تو وہ قدم اس طرح جما کر رکھتے تھے، ان قدموں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، عزم اور ہمت ٹپکتا تھا۔ یہ ہے عاجزی والی چال۔ تکبر انسان میں کئی طریقے سے آ سکتا ہے، بہت سارے طریقے۔ تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، پھر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ گئے۔ یہ تکبر کی ایک بہت باریک شکل ہے اور یہ بڑی مہلک ہے۔ دینداری میں تکبر، آدمی دینداری میں تکبر کرنے لگ جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ ظاہری طور پر تو عاجز بنا رہے، یعنی لوگوں کو بتائیں کہ جی میں تو بڑا عاجز آدمی، میں تو جی بڑا عاجز آدمی ہوں، لیکن ذرا سی کوئی بات اس کی طبیعت کے خلاف ہو گئی، اس کی ساری عاجزی دھری کی دھری رہ جائے۔ اب یہ بظاہر عاجز ہے لیکن اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند نوافل ادا کرنے کی توفیق دے دی، بس پھر اس کے بعد دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ گیا اور خود اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھنے لگ گیا، میں تو نوافل پڑھتا ہوں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ساری زندگی تو نمازیں پڑھی نہیں، اللہ پاک نے نمازوں کی توفیق دے دی، نماز پڑھنے لگ گئے، چند دن نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد یہ سوچنے لگ گئے کہ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جو باقی نمازی ہیں، یہ مجھ سے کم تر ہیں، میں زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں۔ دوسروں پر اعتراض شروع کر دیے، حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں کہ چند دن نمازیں پڑھنے کے بعد علماء کو کھاتے میں نہیں لاتے، جن کی ساری زندگیاں دین کی خدمت میں گزر گئیں، ان پر طعن و تشنیع سے باز نہیں آتے۔ یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے، اور یہ تکبر کی بڑی باریک صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہے عجب۔ آدمی عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا نیک عمل کرتا ہے، سمجھتا ہے باقی تو سارے ایسے ہی ہیں، نیک بندہ تو میں ہوں، نمازی تو میں ہوں، سخی تو میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر عباد الرحمن کی جو پہلی صفت بیان فرمائی ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو لوگ تکبر کا راستہ چھوڑ کر عاجزی کو اختیار کریں گے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کے لیے پہلی سیڑھی پر انہیں قدم رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔